مرزا اسداللہ خان خالد، ایک ایسا نام جو اردو شاعری کا مترادف بن گیا۔ وہ شاعر جس نے الفاظ کو نئی زندگی بخشی، جس نے غم کو بھی ایک فن بنا دیا۔ تو آئیے آج غالب کی دنیا میں چلتے ہیں اور انہیں قریب سے جانتے ہیں۔ واہ کیا کہنے! دیکھیں، یہ صرف ایک شاعر کا دعویٰ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ ان کا انداز، ان کا سوچنے کا طریقہ واقعی سب سے الگ تھا، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں غالب بناتی ہے۔ تو شاعری تو کمال کی ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس شاعری کے پیچھے جو انسان تھا وہ کون تھا؟ آخر کیسی زندگی گزاری اس شخص نے جس کے قلم سے ایسے گہرے، ایسے لازوال شعر نکلے؟ چلیں آج شاعر سے پردہ ہٹا کر اس انسان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ان کے بچپن سے، اور جیسا اکثر عظیم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، غالب کی کہانی کی شروعات بھی آسان نہیں تھی۔ یہی وہ شروعاتی سال تھے جنہوں نے غالب کو وہ غالب بنایا جسے آج ہم جانتے ہیں۔ غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، ایک ایسے خاندان میں جن کا تعلق فوج سے تھا۔ لیکن خوشیاں زیادہ دیر نہیں رہیں۔ سوچیں ذرا، صرف 5 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر ان کے چچا نے انہیں پالا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی چل بسے۔ مطلب ایک ہی بچپن میں 2 بار یتیمی کا دکھ۔ یہی وہ گہرے زخم تھے جو آگے چل کر ان کی شاعری میں جھلکتے ہیں۔ اچھا، تو اتنی مشکلات جھیلنے کے بعد ان کی شخصیت کیسی بنی ہوگی؟ چلیں اب ذرا شعروں سے ہٹ کر غالب کے مزاج اور ان کی شخصیت کے کچھ دلچسپ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ غالب کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کی شخصیت میں کئی رنگ تھے۔ ایک طرف تو اپنے خاندان، اپنے نسب پر بہت فخر تھا، دوسری طرف ایسی کمال کی حس مزاح اور حاضر جوابی کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے۔ وہ تنگ نظر بالکل نہیں تھے، ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، ہر مذہب کے لوگ شامل تھے، اور عاموں سے ان کی محبت تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ ان کی حس مزاح اتنی مشہور تھی کہ ان کے ایک بہت قریبی دوست مولانا حالی نے انہیں ایک بڑا دلچسپ نام دیا تھا، حیوان ظریف، یعنی دی وٹی اینیمل، ایک ایسا شخص جس کے رگ رگ میں ظرافت بسی ہو، اور سچ پوچھیں تو یہ لقب ان پر ایک دم فٹ بیٹھتا تھا۔ اور جب بات آموں کی ہو تو ان کا یہ جملہ کون بھول سکتا ہے کہ آم میٹھے ہوں اور بہت ہوں۔ دیکھیں، یہ صرف آموں کی بات نہیں ہے، یہ غالب کے جینے کا انداز ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پوری طرح انجوائے کرنا جانتے تھے۔ تو شخصیت تو کمال کی تھی ہی، لیکن غالب کا اصل جادو تو ان کے قلم میں تھا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی دین کی، ان کی شاعری اور ان کی نثر کی، جس نے صحیح معنوں میں اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اچھا، تو یہ انقلاب تھا کیا؟ دیکھیں، غالب سے پہلے اردو شاعری کا محور زیادہ تر عشق، محبت، حسن یہی سب ہوتا تھا، لیکن غالب آئے اور انہوں نے شاعری کا کینوس ہی بڑا کر دیا۔ وہ شاعری میں زندگی کے بڑے سوالات لے آئے۔ انسان کیوں ہے؟ دنیا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ انہوں نے شاعری کو فلسفہ بنا دیا۔ اور یہ کمال صرف شاعری تک محدود نہیں تھا، غالب نے نثر یعنی پروز کو بھی ایک نیا رنگ دیا، اور اس کا خلاصہ ان کے اپنے ہی ایک جملے میں ہے، میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ غالب سے پہلے خط لکھنا ایک بہت ہی رسمی، بہت ہی فارمل کام ہوتا تھا، القاب، آداب، بہت کچھ۔ غالب نے اس سب کو بدل دیا۔ انہوں نے خط ایسے لکھنے شروع کیے جیسے وہ سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں، بالکل بے تکلف، سیدھا اور ذاتی۔ انہوں نے خط و کتابت کو ایک زندہ چیز بنا دیا۔ اب غالب کی بات ہو اور دلی کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ غالب اور دلی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ انہوں نے صرف دلی میں زندگی نہیں گزاری، بلکہ تاریخ کو اپنی آنکھوں سے بنتے اور بگڑتے دیکھا۔ اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا تاریخی واقعہ تھا 1857 کی جنگ آزادی۔ غالب نے دلی کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک پورا شہر، ایک پوری تہذیب ان کے سامنے اجڑ گئی، اور اس تباہی کا جو درد اور غم تھا وہ ہمیں ان کی بات کی شاعری اور خطوط میں صاف نظر آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اتنے سالوں بعد بھی غالب ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے ہمارے درمیان؟ چلیں ان کی اس لازوال مقبولیت کے پیچھے کا راز سمجھتے ہیں۔ 15 فروری 1869 یہ وہ تاریخ تھی جب اردو شاعری کا یہ سورج غروب ہو گیا۔ لیکن غالب کی اصل عظمت یہی ہے کہ ان کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا،
جب بھی اسے پڑھا جائے، جس عمر میں بھی پڑھا جائے، اس میں کوئی نیا مطلب، کوئی نئی گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ ہر نسل کے لیے، ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، غالب کا ایسا کون سا شعر ہے جو لگتا ہے کہ آج کے زمانے پر، آج کے حالات پر، اور شاید کسی کی اپنی زندگی پر سب سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔